جدیدیت کی بنیاد تبدیلی پر تو ہے ہی، لیکن 1972 سے ایک ایسا رویہ سامنے آ رہا ہے جو جدیدیت کے خلاف ہے، اور جدیدیت کے خلاف اس رویے پر پچھلے 20 برسوں میں یورپ اور امریکہ میں بڑے بحث مباحثے ہوئے ہیں، جن میں مختلف مسائل پر متضاد آراء کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں فیشن اور اشتہارات کے انداز کے بدلنے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ احساس کا اسٹرکچر میں تبدیلی ہو رہی ہے، اور جو تبدیلی ہو رہی ہے اس کے لیے صرف ایک ہی لفظ مناسب ہے، اور وہ ہے ما بعد جدید۔ اس تبدیلی کی نوعیت یا اس کی سطحیت یا گہرائی کے بارے میں تو بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس امر واقع سے یہ تبدیلی ہو رہی ہے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 1987 پریسس کے مدیروں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے ترقی یافتہ سرمایہ دار معاشروں کے کلچر میں احساس کے اسٹرکچر میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ ہیسنس نے بھی 1984 میں جو ما بعد جدید رویے کے سلسلے میں کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ میں جدیدیت کے خلاف رد عمل شروع ہو گیا ہے۔ جدیدیت کے بطن ہی سے ایک ایسا رویہ پیدا ہو رہا ہے جو جدیدیت کو ختم کر رہا ہے۔ پاپ آرٹ بھی اسی ما بعد جدید رویے کا ایک حصہ ہے۔ کلچر میں یہ تبدیلی بہت تیزی سے رونما نہیں ہو رہی ہے، لیکن اسے صرف ما بعد جدید ہی کہا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 1950 یا 1960 میں جدیدیت کا اختتام اور ما بعد جدید کا آغاز ہوا، لیکن چارلز ینگس کا یہ خیال ہے کہ 1972 میں ما بعد جدید عہد کا آغاز ہوا ہے، جب امریکہ میں کم آمدنی والے لوگوں کے لیے سینٹ لوئی میں جو ہاؤسنگ اسکیم پیش کی گئی اسے ناقابل رہائش قرار دے کر رد کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ عمارتیں تجریدی انسان کے لیے نہیں، آدمیوں کے لیے بنانی چاہیے۔ عمارت سازی کے تجریدی اصولوں کے ساتھ مضافاتی علاقوں اور لینڈ اسکیپ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ عمارت سازی کے علاوہ رقص، موسیقی، مصوری اور ادب میں احساس کے اس اسٹرکچر میں تبدیلی کا اظہار ہو رہا ہے۔ مثلا 1987 میں میکھیل نے لکھا ہے کہ ما بعد جدید ناول پر علمیات کا غلبہ نہیں ہے بلکہ وجودیاتی یعنی انٹولوجیکل غلبہ ہے، یعنی آخر کار ناول کے کرداروں کے درمیان یہ بات زیر بحث آئی کہ اصل وجود ہے کیا۔ پہلے جدید ناولوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایسا تناظر پیش کیا جاتا تھا جس سے ایک واحد حقیقت کے پیچیدہ معنی پر روشنی پڑتی تھی، لیکن ما بعد جدید ناول ایسے سوالات اٹھاتا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے سے بالکل مختلف حقیقتیں ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں، ایک دوسرے سے متصادم ہو سکتی ہیں یا ایک دوسرے میں داخل ہو سکتی ہیں، ایک دوسرے سے گھل مل سکتی ہیں۔ ما بعد جدید عہد میں فکشن، سائنس فکشن کا فرق مٹ گیا ہے۔ پوسٹ ماڈرن ناولوں کے کرداروں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہمارا تعلق کس دنیا سے ہے اور اس دنیا میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تناظر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر ناول کو آٹو بایوگرافیکل بنا دیا جائے تو بورخیس کا ایک کردار کہتا ہے کہ اس کے معنی بھی بھول بھلیوں میں داخل ہونے کے سوا کیا ہیں، یعنی یہ جاننا آسان نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں کون تھا، میں وہ ہوں جو آج ہوں یا وہ جو کل تھا جسے میں اب بھول چکا ہوں، یا میں آنے والے کل کا انسان ہوں جس کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ اب سوالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ما بعد جدید ناول کی کیا صورتحال ہے۔ لسانیت میں سوسیئر کے اسٹرکچر کا نتیجہ رولاں بارتھ کی پس ساختیات اور دریدہ کی رد تشکیل کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس کی شکل یہ ہوئی کہ سوسیئر نے کہا تھا In language there are only differences without positive items، یعنی زبان میں صرف افتراق ہی افتراق ہے، کوئی اثبات موجود نہیں ہے، یعنی اشیاء کی شناخت کا دار و مدار صرف چیزوں کے فرق پر ہے۔ 1960 میں ہائیڈگر کے فلسفے کے متن کی قرأت کے دوران دریدہ کو رد تشکیل کا خیال آیا، اور یہی رد تشکیل پوسٹ ماڈرن عہد کے لیے مہمیز ثابت ہوئی۔ یہاں میں رد تشکیل کی وضاحت کے سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے بلکہ کسی متن ٹیکسٹ کی قرأت کا ایک طریقہ ہے۔ جو شخص کوئی تصنیف کرتا ہے یا کوئی تحریر لکھتا ہے تو وہ دراصل یہ تحریر ان تمام کتابوں اور تحریروں کی بنیاد پر کرتا ہے جو اس کے مطالعے میں رہ چکی ہیں۔ چنانچہ قاری بھی اپنے مطالعے ہی کی بنیاد پر اس تحریر یا تصنیف کو پڑھتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ متن کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو دوسرے متن کی قرأت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ان میں نقادوں کی تحریریں بھی شامل ہیں جو اپنے زیر مطالعہ تحریروں کی مدد سے اور کسی زیر مطالعہ تحریر میں ایک نئی تحریر تخلیق کرتا ہے۔ اس میں وہ تمام تحریریں اثر انداز ہوتی ہیں جو نقاد کے مطالعے میں رہی ہیں۔ چنانچہ جب ہم کچھ لکھتے ہیں تو اس میں ان تاثرات کا اظہار ہو جاتا ہے جو ہمارا مقصود نہیں ہوتے بلکہ وہ باتیں بظاہر ہمارے وہم و گمان سے باہر تھیں، ہم جنہیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مثلا فیض احمد فیض کے شعری مجموعے نقش فریادی کے معنی غالب کے مطلع کے تناظر میں سیاسی احتجاج بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن نقش فریادی کا یہ مفہوم فیض کے ذہن میں نہیں ہو سکتا۔ متن کے ساتھ دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ کہ متن سے وہ خیالات ظاہر ہو سکتے ہیں جو ہمارا مقصود نہیں ہوتے، دوسری بات یہ کہ متن کے الفاظ خود ہمارے خیالات اور جذبات کا ایگزیکٹ اظہار کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ متن کا تانا بانا اس طرح الجھا ہوا ہوتا ہے کہ معنی ہمارے قابو سے باہر رہتے ہیں۔ چنانچہ رد تشکیل یہ کرتی ہے کہ ایک متن میں دوسرا ایک اور متن تلاش کر لیتی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک متن کے اندر دوسرا ایک اور متن تعمیر کر لیتی ہے۔ چنانچہ دریدہ کہتا ہے کولاج یا مونتاج کلام کا بنیادی عمل ہے۔ دریدہ کی اس رد تشکیل نے مابعد جدید رویے کی سب سے بڑی نمائندگی کی ہے۔ ویسے ہم یہ سمجھتے تھے کہ معنی ہماری ذہنوں میں ہوتے ہیں، لیکن پوسٹ ماڈرن رویہ یہ ہے کہ ہمارے شعور میں جو کچھ ہوتا ہے اسے صرف افتراق کا جال یعنی a network of differences ہی کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ سوسیئر کی فکر کا یہ حصہ ہے کہ نشانات کا نظام ڈفرینسز افتراق پر قائم ہے، اس میں کوئی آئٹم مثبت نہیں ہوتا۔ یہی بنیادی نقطہ آگے چل کر رد تشکیل کی صورت میں ڈھل گیا، یعنی صرف نشانات ہی ڈفرینسز افتراقات پر قائم نہیں ہیں بلکہ ہمارا پورا شعور افتراقات ڈفرینسز کا ایک جال ہے۔ 1967 میں دریدہ کی کتاب آف گرامیٹولوجی سے پس ساختیاتی فکر کا آغاز ہوا، جس سے ظاہر ہوا کہ ایک متن سے بیک وقت مختلف معنی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ دریدہ نے یہ ثابت کر دیا کہ متن خود اپنے آپ سے مختلف ردات سناتا ہے۔ متن کے ایک معنی نہیں ہوتے بلکہ کئی معنی ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ متن سے جدلیاتی قرأت کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ متن میں ایسے معنی ہوتے ہیں جو متن کے ظاہری معنوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ احاب حسن نے جدیدیت اور مابعد جدیدیت کا ایک موازنہ پیش کیا ہے جس میں انہوں نے ان دونوں کا فرق واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ 1985